جو یہ کہے جی بالکل بالکل قیامت آنی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں، اور اس نے زندگی میں کبھی قرآن کو نہ پڑھا ہو، ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی ہو، حق کیا ہے باطل کیا ہے، اور زبان سے کہ جی بالکل مرنا ہے، کیا یہ ایمان پر سچا ہے یا جھوٹا؟ پیارے بھائی، جس کو یہ یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے، وہ پھر اپنی منزل طے کرتا ہے، میں نے جانا کہاں ہے، جنت میں یا جہنم میں؟ جنت میں جانا ہے تو مجھے قرآن پڑھنا پڑے گا، حدیث پڑھنی پڑے گی، علم سیکھنا پڑے گا، دین سیکھنا پڑے گا، جنت کیسے ملتی ہے یہ علم حاصل کرنا پڑے گا، جہنم سے کیسے بچنا ہے یہ شعور لینا پڑے گا۔ اور جس کو یہ باتیں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینے کی عادت ہے، زبان سے نہ صحیح اپنے عمل سے وہ کہہ رہا ہے کون مرے گا کون اٹھے گا، مزے کرو، دنیا کی زندگی ہے ہی مزے کی زندگی۔ مالک کہتے ہیں ان کو ڈرائیے اس دن سے، فرمان سنیے مولا کا، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تم نے لوٹنا ہے إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر تمہیں تمہارے کیے کا مکمل بدلہ دیا جائے گا اور تم پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم نے لوٹنا ہے اللہ کی طرف، تنے تنہا ہوں گے، آپ اکیلے ہوں گے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں، آپ نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، آپ کی ڈائری کھلی ہے، آپ نے حساب و کتاب دینا ہے، اور جو آپ کر کے گئے ہو وہ اچھائی کی شکل میں یا برائی کی شکل میں، اللہ مالک فرما رہا ہے میں نے اس کا پورا پورا تمہیں بدلہ دینا ہے، اور وہاں کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ مالک اپنے بندوں پر رحمت کرنے والا ہے، کسی بندے پر ظلم نہیں فرماتا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، انہیں بدلہ ملے گا اس کا جو یہ کر کے گئے۔ اے بھائی تو نمازوں سے غافل ہے، تجھے کس چیز کا بدلہ ملے گا؟ کبھی سوچا؟ فجر کی نماز میں امام صاحب، مؤذن صاحب، خادم صاحب اور دو چار بابے بڈھے بیچارے مسجد میں نظر آتے ہیں، الا من رحم ربی، اور جوان طبقہ، پرانا دور تھا جو کہتے تھے کہ ساری رات ٹی وی دیکھتا ہے، وی سی آر دیکھتا ہے، آج ساری رات فیس بک پہ ہوتا ہے، ٹویٹر پہ ہوتا ہے، واٹس ایپ کی دنیا میں گم ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو شیطان دینداروں کو دین کے نام پہ گمراہ کرتا ہے، جی میں ساری رات واٹس ایپ پہ سوالوں کے جواب دے رہا ہوں، دینی پوسٹر شیئر کر رہا ہوں، دین کی خدمت کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ تبارک اللہ دین کی خدمت کرتے کرتے رات 2 بجے سویا، فجر کی نماز مولوی صاحب خود بھی مسجد میں نہیں ہے۔ جو آپ کرتے رہے ساری رات وہ کیا تھا؟ نفل، اور فجر کی نماز جماعت سے یہ کیا ہے؟ فرض۔ نفلوں کے چکر میں آپ نے فرض چھوڑ دیے، آپ کو کون عقل مند کہے گا؟ یہ شیطان کی بہکاوے ہیں کہ وہ کہاں کہاں سے حملے کر، جیسا بندہ ویسا وار کرتا ہے۔ اب کسی مولوی کو آ کر وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ زنا کر، اس کو اس کے روپ میں گمراہ کرے گا، جس رنگ کا بندہ ہے اسی طرح کی دوائی اس کے سامنے لا کر بیچے گا۔ یہ نمازیں بڑی قیمتی ہیں، جس بندے کی زندگی نمازوں کی وجہ سے بے دینی کا رنگ اختیار کر چکی، بھلے شکل و صورت ظاہری اس نے بڑی پیاری بنائی ہوئی ہے تو خطرناک وادی میں ہے۔ یہ آیت انسان کو سمجھانے کے لیے بڑی قیمتی ہے۔ آپ کو بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو دنیا میں آپ کر کے جا رہے، اور آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تم میں سے کوئی بھی نیکی کا کام کرے، عورت ہو یا مرد ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، شرط ہے وہ صاحب ایمان ہو، مشرک نہ ہو، قبروں پہ سجدے کرنے والا نہ ہو، قبروں کو عرق گلاب سے غسل دینے والا نہ ہو، قبروں کا طواف کرنے والا نہ ہو، وہاں پہ نظر و نیاز دینے والا نہ ہو، غیر اللہ کی پکار کے نعرے بلند کرنے والا نہ ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، حالت ایمان میں ہو۔
نیکی کے کام کرے، وہ مرد ہو یا عورت، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اس آیت سے ایک مسئلہ اپنے سامنے رکھ لے، نیک اعمال کس کے قبول ہوں گے؟ ہر بندہ یتیم خانہ بنائے اور اس کی نیکی قبول ہو جائے، ہر کوئی افطاریاں کروائے اور اس کی یہ نیکی قبول ہو جائے، ہر کوئی بیوہ کی مدد کرے، یتیم کی مدد کرے، مسکین کی مدد کرے، مسجدیں بنوائے، مدرسے بنوائے، کنویں کھدوائے، ہسپتال بنوائے، مسلمانوں اور انسانوں کی فلاحی امور میں جتنا مرضی خرچ کر لے، اس کی نیکی قبول ہوگی؟ اللہ نے شرط بیان کی ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، اگر مومن ہے تو اس کی نیکی کا جنت کے طور پہ بدلہ ملنا ہے، اور اگر مومن نہیں ہے، وہ جو اچھے کام کرے گا اس اچھائی کا بدلہ اللہ اسی دنیا میں اس کے ساتھ حساب برابر کر دے گا۔ مشرک کی کوئی نیکی ایسی نہیں کہ وہ حالت شرک میں بھی ہو اور نیکیوں کی بنیاد میں وہ اللہ کی جنت پہ چلا جائے۔ حالت شرک میں مرنے والا کتنی نیکیاں کر کے گیا ہو، اس کے لیے جنت حرام ہے۔ حدیث قدسی ہے، مالک فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے، تمہارے درمیان بھی اس کو حرام رکھا ہے، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔